الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ دوستو، اللہ رب العزت کا مبارک اور پیارا اور خوبصورت نام الجبار جل جلالہ۔ کل دوستو آپ کو بتا دیا تھا کہ جبار کا اردو میں ترجمہ اور ہے اور عربی میں ترجمہ اور ہے۔ ہمارے اردو لوگ جو ہیں یعنی انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش کے جن لوگوں کو عربی نہیں آتی، وہ اکثر جبار کا مطلب اللہ رب العزت کی ذات سے قہر کو جوڑتے ہیں، یعنی ظلم، زیادتی، وہ بھی ایک معنی ہے، لیکن یہاں جو بتانا مقصود یہ ہے کہ دل جب انسان کا ٹوٹ جاتا ہے احوال سے، مثلا دبئی میں ہے، کوئی پریشانی آ گئی، ویزا نہیں لگ رہا ہے، کفیل نے کچھ کر دیا، کوئی چیک لے کے بھاگ گیا، کسی کی ضمانت میں آپ پھنس گئے، تو الجھنوں میں آپ الجھ گئے، تو اس الجھنوں سے نکالنے والا کون ہے؟ یہ الجبار، انسان کے ٹوٹے ہوئے دل کو مرہم عطا کرتا ہے اور اس کے لیے مخرج پیدا کرتا ہے، مصیبت سے نکال کر کے عافیت کی زندگی عطا کر دیتا ہے، احوال کو کلوز کر کے غم کو خوشی میں بدل دیتا ہے۔ یہ معنی جبار کا عربی میں لیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارے ملکوں میں اس کا معنی ظلم زیادتی ہے۔ اب ذرا دیکھیے، اللہ رب العزت کے اوصاف میں الجبار جل جلالہ بھی ہے، اور جبر اس کے اوصاف میں دو طرح کا ہے۔ ایک کمزور کی خستہ حالی کو دور کر کے اس کی حالت درست کرنا۔ ہم لوگ اب تک یہ معنی نہیں سمجھتے، ہم لوگ سمجھتے ہیں جبار کا مطلب پٹائی کرے گا خوب دبا کر کے، اس لیے دعا کرتے ہیں نا کسی کے لیے بد دعا کہ اے جبار، اے قہار۔ جبار کا اس کو معنی ہی نہیں پتا بیچارے کو۔ چلیے، اور ہر وہ دل جو ٹوٹ چکا ہو اسے جوڑنا، اور اس معنی میں جبار کے معنی ہوئے کہ شکستہ دل کی دل بستگی کرتا ہے، ٹوٹے ہوئے دل کی غم کو دور کر کے اس کو خوشی عطا کرتا ہے۔ دوسرا معنی جبار کے قہر اور غلبہ کے بھی ہیں کہ ایسا قہر اور غلبہ کہ اس کی ذات کو حاصل ہے جو کسی دوسری ذات کے لیے ہرگز مناسب نہیں۔ اور اس نام جبار کا تیسرا مطلب اس بلندی کے بھی ہیں جہاں تک انسان کی رسائی ممکن نہیں ہے، یعنی جبار کا ایک مطلب یہ ہوا کہ اللہ اس مقام پر ہے رفعت کے، بلندی کے، عظمت کے، کہ وہاں تک انسان پہنچنا اس کے لیے مشکل ہے۔ یہ معنی عربی زبان کے ایک مشہور جملہ جبار النخلتی سے لیا گیا ہے، جس کے معنی ہے کہ کھجور کا ایسا لامبا اور بلند درخت جس پر کوئی انسان نہ پہنچ سکے، یعنی رفعت کے اعتبار سے، بلندی کے اعتبار سے، عظمت و کبریائی کے اعتبار سے وہ اتنا بلند والا ہے کہ انسان وہاں تک نہیں پہنچ سکتا ہے۔ اس تعریف سے معلوم ہوا کہ جبار کے کئی معنی ہیں۔ مثلا الجبار جل جلالہ وہ ذات ہے جو اپنی مخلوق پر بلند ہو، ایک معنی۔ اس الجبار جل جلالہ وہ ذات ہے جو تمام امور کی اصلاح کرنے والی ہو، جیسے جبر الکسری، ٹوٹی ہوئی ہڈی کو جوڑنا، جبر الفقیری یعنی فقیر کو مالدار اور غنی بنا دینا۔ یہ کام کون کرتا ہے؟ یہ اللہ کا یہ نام۔ الجبار جل جلالہ وہ ذات ہے جو اپنی مخلوق پر اپنے سارے ارادوں کو نافذ کرنے میں غالب ہے، اس کے ارادے کو نافذ کرنے میں دنیا کی کوئی چیز رکاوٹ اور حائل نہیں ہے، چاہے وہ کسی کام کے کرنے کے اعتبار سے ہو یا کسی کام کے روکنے کے اعتبار سے ہو۔ اللہ اگر کچھ کسی کے ساتھ بھلائی کرنا چاہیں تو جبار جل جلالہ جب چاہے گا تو راستے میں کوئی کامیابی کے رکاوٹ نہیں آ سکتی، اور اللہ تعالیٰ اگر کسی کو کچھ چیز نہ دینا چاہیں تو پوری کائنات عالم مل کر کے اس کو دینا چاہے گی تو نہیں دے سکے گی۔ میں نے آپ کو ایک دفعہ ایک ترمذی کی حدیث سنائی تھی کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ساتھ اونٹنی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ردیف ہیں، ردیف بولتے آگے ایک آدمی اور پیچھے اس کو جپھی مار کے پکڑے ہوا ہو۔ حضور نے کہا یا غلام، انہوں نے کہا لبیک، حاضر۔ حضور نے کچھ نہیں کہا، پھر تھوڑی دور چلے، پھر کہا یا غلام،
انہوں نے پھر کہا لبیک، پھر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں فرمایا. تیسری دفعہ پھر فرمایا یا غلام. مقصد یہ تھا کہ یہ بچے ہیں چھوٹی عمر کے، بار بار جب پکاروں گا اور جواب نہیں دوں گا ان کے سوال کا تو ان کے دل میں طلب ہو جائے گی کہ کون سی بات ہے جو حضور کرنا چاہتے ہیں. تو تیسری دفعہ حضور نے کہا کہ سنو، ہمارے گاؤں میں پنڈ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی بازار جا رہا ہے بیٹا تو گرہ لگا لے تاکہ یہ سامان جو میرا لانا ہے نا بھولنا نہیں. پنڈ لوگ کو جانتے ہو، میں پنڈ آدمی ہوں. گاؤں میں بولتے ہیں کہ بھائی گرہ لگا لے، گرہ، تاکہ یہ چیز بھولے گا نہیں. تو حضور نے فرمایا وعلم، ذہن نشین کر لو. ایک بات کیا ذہن نشین کر لو؟ پہلے 2 نصیحت کی کہ احفظ اللہ یحفظک، تو اللہ کو یاد رکھ تو اللہ تجھے یاد رکھے گا. یعنی خوشی میں جب تم اللہ کو یاد رکھو گے تو تمہارے غم آنے میں، جب غم ہوگا تو اللہ تم کو غم میں یاد رکھے گا. ہم لوگوں کا کیا حال ہے؟ جب بریانی کھاتے تو اللہ کو نہیں یاد رکھتے، اور تھوڑی سی کلوزنگ ہو جاتی ہے. آپ ہی لوگ بولتے ہو 30 تاریخ کو کلوزنگ ہوتی ہے بینکوں کی، تو ادھر سے کبھی وہ کلوزنگ کرتا ہے تو آپ بل بلانے لگتے ہو. ایک کلوزنگ ہو رہی ہے مولوی صاحب، تو تم بینک میں کیوں کلوزنگ کرتے ہو؟ تم اپنے قانون کو بدلو ادھر، تو ادھر سے بھی میں بدلواتا ہوں اللہ سے کہا جی. تو انسان کو خوشی ملتی ہے تو شکر کرنا چھوڑ دیتا ہے. اچھا بھائی، تو حضور نے فرمایا کہ اللہ کو یاد رکھ، اللہ تجھے یاد رکھے گا. وَاحْفَظِ اللَّهَ تَجِدْهُ تُجَاهَكَ. واہ میرے نبی خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دیکھ تو اللہ کو یاد رکھ، جب کبھی بھی تجھے کوئی بات پیش آئے گی مشکل، اللہ تجھے یاد رکھے گا. 2 بات کہی. اس کے بعد کہا حضور نے فرمایا کہ سن، پوری کائنات عالم لو اجتماعت الامت علی ان ينفعوک بشیء، پوری دنیا اللہ کے اگینسٹ میں جمع ہو جائے تم کو نفع دینے کے لیے تو وہ تم کو نفع نہیں دے سکتی. اسی طرح پوری دنیا مل کر کے اللہ دینا چاہے اور پوری دنیا چاہے کہ یہ چیز کو نہ ملے تو تم کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتا. اس بات کو یاد رکھو. فرمایا کہ سن، یہ بات اللہ نے لکھ دی ہے، وَرُفِعَتِ الْأَقْلَامُ، اور کاغذ سے قلم اٹھا لیا. یعنی اب عدل بدل نہیں ہوگا. تو یہ ایک عقیدہ ہے دوستو کہ اللہ اگر دینا چاہیں گے تو دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی. پہلے دن میں نے قرآن سنا دیا تھا. اور اگر اللہ نہ دینا چاہیں تو کوئی دے نہیں سکتا. ہمارے پنڈ لوگ بولتے ہیں اللہ جسے رکھے اسے کون چکھے، وزن ہی اس کا بھاری ہے، خدا ہو جس کے پلے میں. جی یہ سب گاؤں والے لوگ بولتے ہیں پنڈ لوگ کہ وزن اس کا بھاری ہوگا، جس کے پلے میں کون ہے؟ اللہ رب العزت ہے. بابا چلو، یہ اسم قرآن مجید میں صرف ایک مرتبہ آیا. کل بتا دیا تھا العزیز الجبار المتکبر. ٹوٹی ہڈی جوڑنے والی ذات صرف اللہ جل جبار ہے. اس لیے نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم جو بہت سی دعائیں تعلیم فرمائی ہیں ان میں سے ایک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس نام سے یوں پکارا ہے، یا جابر العزم الکثیر. یہ جملہ کہا حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے، اے ٹوٹی ہوئی ہڈی کو جوڑنے والے. یہ کیوں دعا مانگی کہ اللہ ہڈی جب ٹوٹ جاتی ہے تو ہڈی کو جوڑ سکتا ہے، تو احوال جو ہم پر یا آپ پر یا کسی پر آئے ہیں اس کا احوال کو جوڑنا آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. تو اس میں اللہ کی قدرت اللہ کو یاد دلائی گئی بندے کی طرف سے کہ یا اللہ مشکل کچھ بھی نہیں ہے، جو بھی مشکل آئی آپ اس کو اپنے فضل سے حل کیجیے. اس نام سے خاص طور پر اس لیے پکارا کہ دنیا کے تمام اطباء، معالج، ڈاکٹر اس بات پر متفق ہیں کہ اگر ہڈی ٹوٹ جائے تو کوئی دوا اور کوئی علاج ایسا نہیں ہے جو اس کو جوڑ سکے. انسان کا کام صرف اتنا ہے کہ وہ ٹوٹی ہوئی ہڈی کو اس کی صحیح جگہ پر رکھ دے، لیکن کوئی مرہم، کوئی لوشن، کوئی دوا، کوئی معجون ایسی نہیں ہے جو ٹوٹی ہڈی پر لگا دی جائے اور وہ جڑ جائے. جوڑنے والی ذات تو صرف وہی ہے. اس معنی میں اللہ کو جبار کہا جاتا ہے، اس معنی میں نہیں جیسا کہ لوگ سمجھتے ہیں. اب اس کا ایک علاج بتا دیتا ہوں. کسی کی بھی ہڈی ٹوٹ جائے اور جڑ نہیں رہی ہے تو سورہ توبہ، کون سی؟ دوبارہ مت پوچھنا. سورہ
तौबा की आखिरी आयत, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम फ़इन तवल्लव फ़क़ुल हस्बियल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। 7 दफ़ा पढ़ के उस टूटे हुए इंसान की हड्डी पे दम कर दीजिए, इंशाअल्लाह हड्डी टूट जाएगी, जुड़ जाएगी। हड्डी, इतनी ताकत है इसकी हड्डी। ठीक है, कितनी दफ़ा? 7 दफ़ा। पूरा दोनों आयत ना पढ़ सके तो इतना ही पढ़ दीजिए, वैसे बेहतर है दोनों पढ़ो। दर्द पर भी इसको पढ़ना मुफीद है। कैसा दर्द हो, यकीन के साथ 7 दफ़ा पढ़ के फूकिए। क्यों? इसमें हज़रत ख़ातमुन नबीय्यीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अल्लाह पाक ने आखिरी आयत में जिक्र किया है। और अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह को हिदायत दी है कि फ़इन तवल्लौ, आप लोगों को दीन की बातें समझाते हैं बेईमानों को, और वो बेईमान नहीं मानता है। फ़इन तवल्लौ, वो नहीं मानता, मुँह फेर कर भाग गया। फ़कुल, तो आप कहिए, तुम नहीं माना मेरी बात तो नो टेंशन, हस्बी अल्लाह, मेरे लिए काफ़ी कौन है? ले, यानी वो बेईमान नहीं माना तो जाए जहन्नम में, तू जा, मेरे लिए तो अल्लाह है। ला इलाहा इल्ला हु, माबूद कोई नहीं उसके अलावा। अलैहि तवक्कलत, मैं उसी पर तवक्कल करता हूँ, भरोसा करता हूँ, एतमाद करता हूँ। आपके ज़माने में मैं फेथ करता हूँ, यकीन करता हूँ। फ़कुल हस्बी अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलत व हुवा रब्बुल अर्शिल, अर्श अजीम का मालिक है। उसके बाद अगली आयत आई है जी, क्या जी? तो इस आयत को पढ़ने से टूटी हुई हड्डी पर दम कर दिया जाए यकीन के साथ, तो इंशाअल्लाह हड्डी जुड़ जाती है। अल्लाह ताला हम सब की हड्डी को तोड़ने से बचाए और अल्लाह ताला हम लोगों की सब मुश्किल को आसान कर दे। मुश्किल तो आसान ही है, बस हम लोग शुक्र नहीं करते इसलिए पकड़ा जाते हैं। जितनी नेमतें मिली हुई हैं ना दोस्तों, नेमत के एतबार से हमारा शुक्र अल्लाह तक नहीं जा रहा है। एक प्लेट बिरयानी दबा दिया, कितने चावल के दाने हैं इसमें, कितने बूटियाँ हैं, कितना मसाला है, कितना तेल है, उसके बराबर आप शुक्र करते हो? एक दफ़ा कहते हो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, तो समझते हो कि सब गोश्त, सब चावल, सब पानी, सब मसाला, कचूमर, चटनी, मटनी, खटनी जितनी है सबका शुक्र अदा हो गया, एक ही दफ़ा में हो गया। और खाया तुमने 15 मिनट बैठ करके दबा के, और एक दफ़ा बोल दिया कि तो अल्लाह का करम है दोस्तों कि एक दफ़ा में ही खाने से वो खुश हो जाता है, वरना बंदा तो शुक्र अदा कर ही नहीं सकता था। हम लोग नेमत लेते हैं ढेर सारी और शुक्र करने में है बखील, बखील नहीं बल्कि बोखलाट, और उससे भी गंदा जुमला है मक्खी चूस, कंजूस, समझते हो? जब पिंड वालों की ज़बान है यार, मक्खी चूस किसको बोलते हैं? वो मक्खी जानते हो, मिठाई पर दुकानदार के बैठ जाती है और रस को चूस लेती है, दुकानदार का बाप उसको मना नहीं कर सकता जी, मना कर सकता है? उससे अपनी मर्जी का रस चूस के लेके चली जाती है। और ये इतनी गंदी चीज़ है कि गलाजत पर भी बैठ जाती है, उधर से भी रस चूस लेती है, दोनों में कोई तमीज़ ही नहीं करती, उधर भी बैठती उधर भी बैठती। मैंने एक दिन किस्सा सुनाया था आपको, लेकिन शहद की मक्खी गलाजत पे क्यों नहीं बैठती मालूम है? वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दाढ़ी मुबारक पर बैठी थी, तो उसके मुंह में मिठास आ गई, तो उसने कहा कि अल्लाह के नबी, मैं आपके दाढ़ी पर बैठी, तो ज़िंदगी भर गलाजत पर नहीं बैठूंगी। अब तो शहद की मक्खी को मिठास दिया अल्लाह ने, आम मक्खियों को मिठास, इसलिए ये बरकत है उसकी, इसलिए बदबू चीज़ पर नहीं बैठती। इसीलिए शहद की मक्खी में एक राजा होता है या रानी होती है, उसका नाम है यासूब। उसका क्या काम मालूम है? बाहर से मक्खियाँ आती है तो मेन गेट पर वो बैठती है, दूसरी मक्खी शहद की अगर कहीं से कोई गंदगी ले आई तो उसको काट के गिरा देती है, उसी वक्त उसको कत्ल कर देती है, ताकि दूसरे को शहद को माहौल को कहते ना, तालाब में एक मछली, हाँ देख ले, ये सब ऐसी मिसाल नहीं है, पिंड वालों की बहुत बड़ी बड़ी मिसालें हैं।
چلو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. بس بابا ہمیں بھی اپنے نبی کے قدر کی توفیق دے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.